شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. آج ہم مکروہات روزہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. مکروہ کا معنی کیا ہے؟ اس مقام پہ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کچھ افعال انجام دیے جائیں تو اس سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، لہذا ان کو انجام نہ دینا بہتر ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی فعل اس طرح کا انجام ہو جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ روزہ صحیح ہے. پہلی چیز جو مکروہات روزہ میں سے شمار ہوتی ہے وہ ہے آنکھ میں دوائی کا ڈالنا یا سرما وغیرہ ڈالنا یا کاجل جس کا اثر اور ذائقہ گلے تک پہنچ جائے. یہ مکروہات صوم میں سے ہے. ہاں، اگر گلے تک اس کا ذائقہ نہیں پہنچتا اور ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا تو پھر اس سے روزے کو کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی ثواب باقی رہے گا جتنی مقدار میں اس کا ثواب اس شخص کے لیے ہے. دوسری چیز جو مکروہات صوم میں سے شمار کی گئی ہے، روزے کے مکروہات میں سے، وہ ہے تر جو ہے وہ مسواک. ایک خشک لکڑی سے مسواک ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اگر تر لکڑی سے مسواک کیا جا رہا ہے یا برش آج کل جو پیسٹ لگایا جاتا ہے اور اس تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہات روزہ میں سے ہے، روزے کا اجر کم ہو جائے گا. ہاں، جو پیسٹ ہے اگر گلے تک اس کا ذائقہ پہنچ رہا ہے تو اس میں اشکال ہے. لیکن کوشش کی جائے کہ افطاری سحری کے اوقات جو ہیں یعنی روزے کے اوقات میں پیسٹ نہ کیا جائے، احتیاط، یا فقط خالی پہ جو برش جو ہے اس کو کر لیا جائے. تیسری چیز جو مکروہات صوم میں سے ہے وہ ہے دانت نکلوانا یا ایسا کوئی بھی کام اپنے منہ کے اندر انجام دینا کہ جس سے منہ سے خون نکل آئے، بلڈ آ جائے، تو یہ بھی روزے کے لیے مکروہ ہے. چوتھی چیز عورت کا پانی میں بیٹھنا. بعض علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا عورت پانی میں نہ بیٹھے. پانچویں چیز جو مکروہات روزے میں سے ہے وہ لباس کو پانی وغیرہ سے تر کرنا. چھٹی چیز جو مکروہات روزہ میں سے ہے منہ میں پانی ڈالنا یا کوئی اور چیز سائل ڈال کے باہر پھینک دینا، کلی وغیرہ کرنا، یہ بھی مکروہات روزہ میں سے. ہاں، جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کلی کرنا یہ مکروہ نہیں ہے. اسی طرح کچھ اور اعمال جو ہیں جو مکروہات روزہ میں سے شمار کیے گئے، جیسے کہ خوشبودار جو ہے وہ کوئی بھی بوٹی ہے، چاہے پھول ہے گلاب کا، کوئی اور جڑی بوٹی ہے جو ہے اس کو سونگھنا، اس کی خوشبو لینا، یہ بھی روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے. لیکن عطر وغیرہ لگانا اس سے روزے کو جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا. فقط جڑی بوٹیاں جو خوشبودار ہیں اس سے کراہت حاصل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی باڈی میں ویکنس کا سبب بنتے ہیں. مثلا کوئی شخص اگر باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو ویکنس آئے گی فار ایگزامپل. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ حجامت کرواتا ہے یعنی جس سے خون نکلتا ہے تو اس سے بھی انسان کے جسم میں ویکنس آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ روزے کی کراہت کا سبب ہے، یعنی روزے کے اجر میں کمی ہو جائے گی. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معنوی اعتبار سے بھی اور فقہی اعتبار سے ان تمام امور کا خیال رکھیں کہ جو روزے کے کمال میں ضروری ہیں، جن چیزوں سے انسان کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہو اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، ان چیزوں کا احتیاط اور ان چیزوں کو اپنانے کی خدا ہمیں توفیق دے. اور ہمارے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، کان غیبت نہ سنے، گانے نہ سنے، زبان سے کسی کو اذیت نہ دی جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے. یعنی تمام واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنا اور مکروہات سے بچنا یہ روزے کے کمال اور قرب الہی میں ایک بہترین چیز ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.